رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز الامال شریف کی. حضور فرماتے 6 لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے. 6 افراد ہیں جو حساب کے بغیر جہنم میں جائیں گے. پہلا فرمایا اہل عرب عصبیت کی وجہ سے. عربوں میں عصبیت بہت زیادہ، گروہ بندی، تفریق، قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ. تو فرمایا اہل عرب عصبیت کی وجہ سے، اور حاکم یعنی بادشاہ حکمران ظالم ہونے کی وجہ سے. اور پھر فرمایا سردار وڈیرے تکبر کی وجہ سے. پھر فرمایا تاجر خیانت کی وجہ سے. پھر فرمایا دیہاتی جہالت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے جہالت کو دور نہیں کرنا چاہتے. اور پھر فرمایا علماء حسد کی وجہ سے. یہ 6 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان 6 گناہوں کی وجہ سے، ان 6 چیزوں کی وجہ سے بغیر حساب کے ہی جہنم رسید فرمائے گا. والعیاذ باللہ تعالیٰ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر حسد سے دور رہنے کا کثرت کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا. فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے دور رکھو اور حسد کو اپنے آپ سے دور رکھو. فرمایا فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے اور کھا جاتی ہے. جیسے آگ جلا کے لکڑیاں ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، ویسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو بالکل برباد کر دیتا ہے. ایک مقام پہ فرمایا ان الحسد یطفئ نور الحسنات، حسد سے نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. نماز پڑھتا بھی رہے تو نماز کا نور نصیب نہیں ہوتا، روزہ دار بھی رہے تو روزے کی روحانیت اسے نصیب نہیں ہوتی. ایک مقام پہ یوں بھی ارشاد فرمایا تم میں پہلی امتوں کی بیماریاں سرایت کر جائیں گی. جو پہلی قوموں کو بیماریاں لگی تھی وہ تمہیں بھی لگیں گی. ان میں سے ایک فرمایا الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے اور دوسرا بغض ہے. یہ بیماریاں پہلی قوموں کی تھیں لیکن تم میں بھی آ جائیں گی. اور فرمایا ہی الحالقہ، یاد رکھو یہ موڈ دینے والی بیماریاں ہیں. اور پھر خود فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر موڑ دیتی ہیں یا بال ختم کر دیتی ہیں. فرمایا ولیکن تحلق الدین، یہ بیماریاں ایسی ہیں جو تمہارے دین کو ختم کر دیتی ہیں، یہ ایمان کا نور دلوں سے ختم کر دیتی ہیں، حسد اور بغض. ایک مقام پہ فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی مومن بندے کے دل میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. یہ دونوں ضدیں ہیں ایک دوسرے کی. اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ای الناس افضل، لوگوں میں سے کون سا بندہ ہے جو افضل ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہے اور زبان کا سچا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفہ، یہ جو زبان کا سچا ہے اسے تو ہم پہچانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کون ہوتا ہے، لیکن یہ جو پہلا لفظ آپ نے فرمایا مخموم القلب، یہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. فرمایا وہ متقی، وہ پرہیزگار جس کے دل میں نہ بغض ہو، نہ سرکشی ہو اور نہ ہی حسد ہو، اس پاک دل والے کو مخموم القلب کہتے ہیں. اور یہ اللہ کے ہاں لوگوں میں سے افضل ترین انسان ہے. وہ بڑا خوبصورت دل ہے جس میں حسد